السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 آج ہم نے پڑھی۔ کل سورہ احزاب کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 ہم نے پڑھی، اور یہ بات تقریباً واضح ہو گئی تھی۔ اس سورہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسلامی معاشرت کی بنیادی چیزیں بیان فرمائی ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے آنے کے بعد اسلامی معاشرے کی تشکیل اور اس کے بنیادی جو ضروریات تھیں ان کے اوپر اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے مسلسل تعلیمات آ رہی تھی، انہی میں سے یہ سورہ بھی ہے۔ اور آج کی یہ جو 2 آیات ہم پڑھیں گے، یہ وہ مخصوص وہ ایک رواج جو عام قدیم زمانے سے عربوں میں چلا آ رہا تھا کہ جس بھی بچے کو یا بچی کو منہ بولا بیٹا یا بیٹی بنا لیا جاتا تو اس کے ساتھ سارے معاملات سگی اولاد والے ہی کیے جاتے تھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ قدیم جو روایت تھی اس کو ختم فرمایا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بھی یعنی اسلام آنے سے پہلے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا متبنہ بیٹا بنا لیا، منہ بولا لے پالک بیٹا، اور لوگ انہیں زید بن محمد ہی پکارا کرتے تھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ آیات نازل فرمائیں، اور قبل اس کے کہ اس جو رواج تھا یا جو وہ رسم چلی آ رہی تھی اس کا حکم ارشاد فرمایا جاتا، پہلے تمہید کے طور پر 2 باتیں ذکر فرمائیں۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ یہ گرامر کا سبق اب جب ہم پڑھ رہے تھے تو فعل ماضی ہم نے پڑھا، تو عرض کیا تھا کہ جب فعل ماضی آتا ہے تو وہ مثبت ہوتا ہے، جیسے کوئی بھی، جیسے آج یہ فعل آیا ہے جعل، اور اگر اس کو منفی کرنا ہو تو شروع میں ما لگا دو، کوئی بھی فعل آئے۔ آج یہ جو الفاظ آ رہے ہیں ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، یہ ما جو ہے یہ نافیہ ہے، ما نہیں، جعل بنایا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے نہیں بنایا اللہ نے، لرجل کسی آدمی کے لیے، کوئی بھی آدمی ہو، یہ کوئی یا کسی کس کا معنی کیا ہم نے؟ یہ نکرہ ہے، راجل نکرہ ہے نا، عام ہے، تو ما جعل اللہ لراجل نہیں بنایا اللہ نے کسی بھی آدمی کے لیے، من قلبین 2 دلوں سے یا 2 دل، فی جوفہ اس کے پیٹ میں، تو اللہ نے کسی بھی آدمی کے پیٹ میں یا سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ جیسے کسی انسان کے اندر ایک ہی دل ہے ہر کسی کے اندر، اب وہ دل یا تو ایمان والا ہوگا یا نفاق والا ہوگا یا کفر والا ہوگا، تو یعنی ایک وقت میں انسان ایک ہی حیت میں ہوگا، یا تو صاحب ایمان ہے یا پھر صاحب کفر ہے یا صاحب نفاق ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہید کے طور پر دیکھیے جو بات بعد میں آ کر آنی ہے، اس کو شروع میں اس کی ابتدا یوں فرمائی ہے کہ کسی کے دل میں جیسے، کسی کے سینے میں جیسے ایک سے زیادہ دل نہیں ہے، وما جعل اور نہیں بنایا اللہ نے،
अज़वाजकुम, तुम्हारी बीवियों को, ज़ौज की जमा अज़वाज, तुम्हारी बीवियों को, अल्लाई, ये क्या चीज है अल्लाई, ये हमने पढ़ा है, कुछ याद आया है? अल्लाई ये पढ़ा था ना हमने जी, अल्लाजी, अल्लाजान, अल्लाजीना, और अल्लाती, अल्लातान, अल्लाई या अल्लाती, तो ये जमा मुअन्नस का इसमें मौसूल है। तो मा जअला, नहीं बनाया, अज़वाजकुम, तुम्हारी बीवियों को, अल्लाई, वो बीवियां, वो जो, वो सारी की सारी, अज़वाज जमा आया ना तो उसी हिसाब से अल्लाई जमा मुन्नस का सीगा आया इसमें मौसूल का, अल्लाई वो जो, तुज़ाहिरूना, तुम ज़िहार करते हो, मिनहुन्ना, उनमें से, उम्महातिकुम, तुम्हारी माएँ। अब इनको दोबारा देखिए इसी आयत को, वमा जअला, और नहीं बनाया, अज़वाजकुम, तुम्हारी बीवियों को, उम्महातिकुम, तुम्हारी माएँ, अल्लाई, वो बीवियां, तुज़ाहिरून मिनहुन्ना, जिनसे तुम जिहार करते हो। जिहार ये अरबों के यहाँ एक यानी कदीम, इनका अरबों के यहाँ जाहिलियत में ये था कि कोई शख्स अगर किसी अपनी बीवी को कह देता, अंती अलैया का ज़हर उम्मी, तू मेरे लिए ऐसे ही है जैसे जैसे मेरी माँ की पीठ, अब वो औरत अबदन उस मर्द के लिए हराम हो जाती। इसको कहते हैं जिहार। जिहार असल में जहर से है ना, जहर पीठ को कहते हैं। तो ये उनके यहाँ एक कौल था जो अमूमन वो कह दिया करते थे उस अपनी बीवी के लिए जिसको आप रखना नहीं चाहते थे, अंती अलैया का ज़हर उम्मी, तो ऐसे ही है जैसे मुझ पर जैसे मेरी माँ की पीठ। तो अब वो जिहार जो है वो इन अल्फाज से किया करते थे। तो अब जहलियत में जो भी बंदा ऐसे अल्फाज पुकार देता तो वो औरत उसके लिए हराम हो जाती है। अब अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमाते हैं कि जैसे वो बीवी जो है वो माँ नहीं बन जाती है लफ्ज कह देने से। दूसरी जगह पर इसकी और भी तफसील आई है कुरान मजीद में। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमाते हैं अल्लाह ने उन बीवियों को तुम्हारी माएँ करार नहीं दिया, नहीं बना दिया जिनसे तुम जिहार करते हो। ना अल्लाह ने किसी के सीने में दो दिल रखे हैं। तो अब ऐसे ही अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमाते हैं, ये एक जिहार की एक अलग से बहस है। तो आज चूंकि वो मौजू नहीं है उस पर हम ज्यादा गुफ्तगू नहीं करते। जिहार बस ये आप समझ लीजिए कि कोई शख्स किसी अपनी बीवी को अगर ये कह दे कि तू मेरी माँ जैसी है, ये मेरी बहन जैसी है, ये बेटी जैसी है, तो वो माँ बहन या बेटी बन नहीं जाती, वो बीवी रहती है। क्यों? आगे उसकी वजह क्या है आगे आ रही है। वमा जअला अदइयाकुम अबनाअकुम, वमा जअला, और नहीं बनाया, अदइयाकुम, तुम्हारे मुंह बोले बेटों को। अदइया वही दआ यदउ से अदइया आता है, यानी जिनको आपने मुंह से या बोल कर जो है वो दावत देकर बनाया है। अबनाअकुम, तुम्हारे बेटे। तो जो तुम्हारे मुंह बोले बेटे हैं उनको तुम्हारे हकीकी बेटे अल्लाह ने नहीं बनाया। ज़ालिकुम कौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ये कौल है तुम्हारे मुंहों का, तुम्हारे मुंह से ये निकली हुई एक बात के सिवा और कुछ नहीं है। यानी ये जो कदीम जमाने से लेकर तुम्हारे आबाओ अजदाद ये चीज समझ रहे थे कि जो है वो एक वक्त में अगर किसी मर्द ने अपनी बीवी को जिहार का लफ्ज बोल दिया तो वो ऐसे ही हो गया जैसे उसकी माँ हो गई। या अगर किसी को कह दिया कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, तो अब वो मेरा बेटा ही हो गया या हकीकी बेटी हो गई। ऐसे नहीं है, ये सिवाय तुम्हारी जुबान के कौल के और कुछ हैसियत नहीं रखता। यानी अल्लाह ताला ने जो कवानीन तुम्हें दिए हैं उनके अंदर इनकी कोई हैसियत नहीं है सिवाय इसके कि ये तुम्हारे जुबान की एक बात है और इससे बढ़कर कुछ नहीं है। और अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु यक़ूलुल हक़, सही और मिनुअन, जिसमें किसी किस्म की कोई ऐब नक्स नहीं हो सकता, वो कौल अल्लाह का है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, यक़ूलु, कहता है, अल हक़, बिल्कुल दुरुस्त, जिसमें किसी किस्म का कोई नक्स नहीं है। तो अल्लाह हक कहता है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ऐसी बात करते हैं जिनके अंदर ऐब नहीं है, टेढ़ नहीं है और किसी किस्म की कजी नहीं है। गोया कि अल्लाह का ये फरमाना कि अल्लाह ने ना तो किसी आदमी में दो दिल बनाए हैं
اور تمہاری زہار والی بیویوں کو تمہاری مائیں قرار نہیں دیا ہے، اور اسی طرح تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ نے تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا ہے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے جس کی ہر بات حقیقت پر مبنی ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ ہمیشہ حق کہتا ہے۔ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہی سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اب اگر تم سمجھتے ہو کہ راستہ اللہ کا درست ہے تو پھر قول اللہ کا ہی درست ہونا چاہیے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے باپ دادا کے جو طریقے ہیں وہ ٹھیک ہیں تو اس کا مطلب اللہ کا طریقہ غلط ہے، اور اگر اللہ کا طریقہ صحیح ہے تو پھر تمہارے باپ دادا کا طریقہ غلط ہے۔ لہٰذا تمہیں ابھی یہ دیکھنا ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی، اور جو وہ بات کہتا ہے وہ مبنی بر حقیقت ہوتی ہے۔ لہٰذا اس نے تو یہ جو پہلے جو توہمات تم نے کھڑے کر رکھے ہیں وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے نہیں ہیں، اور نہ ہی اللہ ایسی چیزوں کی جو کہ انصاف پر مبنی نہ ہو اس کی تمہیں جو ہے وہ تکلیف دیتا ہے۔ تو پھر اب کیا کریں؟ اب یہ تین چیزیں آ گئی، زہار والی، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ اس میں مفسرین نے اب یہ جو آیت شروع میں آئی ہے اس کا یہ آگے جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ یعنی اگر آپ غور کر فرمائیں تو جو زہار والی بات سمجھ آتی ہے، جیسے وہ بیوی نہیں ہو سکتی ویسے جو ہے وہ بیٹا نہیں ہو سکتا منہ بولا، تو یہ جو ہے جیسے کسی انسان کے دل میں کسی انسان کے سینے میں جیسے دو دل نہیں ہو سکتے، ویسے ہی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ بیوی جو ہے وہ ماں بن جائے۔ جیسے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، ایسے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ حقیقی اور جو منہ بولا بیٹا ہے وہ ایک جیسے ہو جائیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہیداً اس چیز کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے، یعنی یہ تو بدیہی سی بات ہے، ہر عام آدمی سمجھتا ہے۔ واضح بات ہے نا، بندہ ایک وقت میں ایک ہی حیثیت میں ہوگا، اس کا دل جو ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں مومن بھی ہو کافر بھی ہو، ایک وقت میں جو ہے منافق بھی ہو اور سچا بھی ہو، جھوٹا بھی ہو سچا بھی ہو، تو ایسے نہیں ہے۔ تو جیسے ایک وقت میں انسان ایک ہی حیثیت میں ہو سکتا ہے، تو ایسے ہی انسان کے منہ بولا بیٹا جو ہے یا تو وہ بیٹا حقیقی ہوگا یا نہیں ہوگا، بیوی یا تو حقیقی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہیداً یہ چیزیں ذکر کی ہیں تاکہ بات کھل کر جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ باپ دادا نے جو کہہ دیا ہے اس کو بس آنکھیں بند کر کے چلتے جاؤ، بلکہ اس کو تھوڑا غور تو کرو۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صلبی اور حقیقی اولاد ہو اور ایک صرف منہ سے کہہ دیے یہ میرا بیٹا ہے تو بیٹا بن جائے؟ ایسے نہیں ہے، بالکل ایسے نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قول حق ہے اور وہی تو ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی۔ گویا کہ اللہ کا یہ فرمانا کہ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ سیدھا راستہ ہے، اور اس سے پہلے جو تم بات کر رہے تھے وہ غلط تھی یا وہ راستہ جو ہے وہ درست نہیں تھا۔ تو اب کیا کریں؟ ادعوہم، ادعو دعا یدعو سے ادعو، بلاؤ ان کو، ادعوہم بلاؤ ان کو، لآبائہم ان کے آبا کے لیے، یعنی جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں ان کو جب تم بلاؤ تو ان کے باپ کا نام لے کر بلاؤ جو اس کا حقیقی باپ ہے۔ ادعوہم بلاؤ ان کو، لآبائہم ان کے باپوں کے لیے، یعنی جب بھی نام پکارا جائے تو یہ نہیں کہہ سکتے جیسا کہ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد لوگ کہتے تھے۔ اب جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اس کے بعد کسی نے پھر زید بن محمد نہیں کہا، پھر زید بن حارثہ ہی کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ادعوہم بلاؤ ان کو، لآبائہم ان کے باپوں کا نام لے کر، ہوا اقسط عند اللہ وہ زیادہ انصاف پر مبنی ہے اللہ کے ہاں، یعنی جس کی صلب سے بیٹا ہے اسی کی طرف اس کو منسوب کیا جائے تو یہ زیادہ انصاف پر مبنی ہے۔ اقسط وہ قسط سے ہے، یہ شاید پہلے بھی لفظ گزرا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں یہ زیادہ انصاف والا ہے، یہ زیادہ درست ہے اور مبنی بر حقیقت ہے کہ کسی بھی شخص کو اس کے جو اصلی باپ ہے اس کے نام کے ساتھ پکارا جائے۔ اب ایک اور اشکال آ گیا کہ اگر کسی کے باپ کا پتہ نہ چلے تو پھر کیا کریں؟ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا فَإِن پس اگر لم تعلموا نہ جانو تم، نہ علم ہو تمہیں، آباءہم ان کے باپوں کا، یعنی کوئی بچہ ایسا مل گیا جس کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے تو اب پھر اس کو کس طرف منسوب کریں؟ تو اس کو بھی اپنی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ کیوں؟
فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، بس اگر نہ تم پہچانو ان کے باپوں کو، نہ جان سکو کہ اس کا باپ کون ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، فَإِخْوَانُكُمْ وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین دین میں، وہ تمہارے دینی بھائی ہو سکتے ہیں لیکن ان کو تم حقیقی بیٹے جیسا بیٹا نہیں بنا سکتے۔ فَإِخْوَانُكُمْ پس وہ بھائی ہیں تمہارے، فی الدین دین میں، وَمَوَالِيكُمْ اور تمہارے دوست ہیں، موالی ولی سے ہے، اس کی جمع موالی بھی آتا ہے، اور یہ لفظ جو ہم کہتے ہیں نا مولانا، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ عمرہ کے لیے عمرۃ القضاء سے جب واپس پلٹ رہے تھے نا، اس وقت ایک واقعہ پیش آیا تھا، تو اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید کو فرمایا تھا انت اخونا و مولانا، اے زید تم تو ہمارے بھائی ہو اور ہمارے دوست ہو، مولانا کا، اور وہ اسی لیے فرمایا تھا کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہا کہ ان لم تعلموا آباءہم فاخوانکم فی الدین وموالیکم، تم جو بھی تمہارے ایسے افراد معاشرے میں پائے جائیں جن کے والد کا پتہ نہ چل سکے تو وہ تمہارے بھائی ہیں دینی اور تمہارے موالی ہیں، یعنی تمہارے دوست ہیں، تمہارے، یعنی ان کو حقیقی بیٹا نہیں آپ قرار دے سکتے، اور یا حقیقی جو بھی رشتہ ہے وہ متعین نہیں ہو سکتا الا یہ کہ جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے نسبی یا سلبی جو رشتے ظاہر کیے ہیں وہی جو ہے باقی رہیں گے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ اور نہیں ہے تم پر، جناحٌ کوئی بھی گناہ، فیما اس چیز میں، اخطأتم بہی تم نے اس کو غلطی سے کر لیا، یعنی اگر غلطی سے جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا، جیسے آج کل عموماً کبھی کبھی خبریں سننے کو ملتی ہیں کسی کا بچہ کسی اور کے پاس چلا گیا، ہاسپٹل سے ہی گڑبڑ ہو گئی، غلطی ہو گئی، اس غلطی کی بنیاد پر اس کا نام جو ہے اس کے ساتھ باپ کے ساتھ جڑ گیا اور دوسرے کا دوسرے کے ساتھ، اب وہ پتہ نہیں جب پتہ چلے گا تو پھر جو ہے وہ اس کو درست کرنا ضروری ہے، لیکن جب تک پتہ نہیں چلا تب تک وہ نسبت وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اور نہیں ہے تمہارے اوپر گناہ، فیما اخطأتم بہی جس میں تم غلطی کھا بجاؤ، تو اگر تم غلطی کی بنیاد پر جو ہے وہ ایسے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ اور لیکن جو عمد یعمد سے جان بوجھ کر کرنا، عمدن ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں، عمدن جان بوجھ کر، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ لیکن جو جان بوجھ کر کیا تمہارے دلوں نے، یعنی جان بوجھ کر اگر کسی نے کسی دوسرے بچے کو کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کیا تو اس کے اوپر تمہاری گرفت ہوگی۔ پہلے کہا کہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر غلطی ہو جائے، لیکن اگر غلطی نہیں ہے جان بوجھ کر جو ہے وہ دلی طور پر ایسے کیا ہے تو اس کا مطلب پھر کیا ہے، پھر اس پر مواخذہ ہے، یعنی تم نے اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم کو نہیں مانا ہے تو پھر اللہ اس پر مواخذہ فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور ہے اللہ تعالی غفوراً معاف کرنے والا، رحیماً مہربان۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا تمہیں یہ آرڈر دینا کوئی جبر اور قہر نہیں ہے، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام تو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ رحیم ہے، رحم کرنے والے ہیں، تو اللہ تمہارے اوپر یہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈال رہے، جو حقیقت ہے وہ اللہ تمہیں بتا رہے ہیں۔ تو کسی بھی ایسے شخص کو جو کسی بھی قربت کی وجہ سے یا کسی بھی سبب کی وجہ سے اس کو اگر آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں یا اپنے جو ہے وہ امور میں شریک کرتے ہیں تو ضرور کیجئے، لیکن اس کو اپنا حقیقی بیٹا قرار دینا یا کسی شخص کا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے شخص پر جو اپنے آپ کو کسی اپنے حقیقی باپ سے ہٹ کر کسی دوسرے باپ کی طرف جو ہے وہ منسوب کرتا ہے۔ تو بہرحال آج کی ان دو آیات میں ایک عظیم اسلام کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا کہ جو حقیقی رشتے ہیں ان کو حقیقی نظر سے ہی دیکھا جائے گا، اور جو غیر حقیقی رشتے ہیں ان کے ساتھ قربت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، وہ چاہے منہ کے ساتھ بیٹا یا باپ ہی کیوں نہ جو ہے وہ بنایا گیا ہو، اللہ کے ہاں ان کی وہ حیثیت نہیں ہے، اور خیر اسی میں ہے کہ اللہ کے قانون کو فالو کیا جائے
اور اللہ ذو الجلال والاکرام کی بات ہی حقیقت پر مبنی اور سچی ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ لہذا دنیا کے اندر امن اور خیر چاہتے ہو تو اللہ کی بات کو جو ہے وہ مضبوطی سے تھام لو، اور اس کا آرڈر یہ ہے کہ کسی بھی منہ بولے بیٹے کو اپنا حقیقی بیٹا تصور نہ کرو۔ تو یہ تھی آج کی ہماری دو آیات۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ معاشرے میں اگر کہیں ایسا کوئی معاملہ دیکھا جائے تو اس کو جو ہے وہ روکنا چاہیے، اور ایسی کوئی اگر ہمارے رشتہ داروں میں یا قرب و جوار میں یا کسی جگہ ایسی غلطی اگر ہے تو اس کے اوپر ضرور نکیر کرنی چاہیے، تاکہ اللہ کا حکم ان تک پہنچایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر اللہ کے دین پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔